بخل اور کنجوسی سے بدتر کیا چیز ہے اور ایک انسان کب لعنت کا حقدار ہو جاتا ہے، اور کیا یہودیوں کو ہی دنیا میں حکومت کرنے کا حق حاصل ہے؟ السلام علیکم ناظرین، سبیل قرآن کے اس تفسیر نور کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو شروع کرتے ہیں پہلی آیت کی تفسیر سے اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور اللہ جس پر لعنت کرتا ہے تم اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ آئیے چلتے ہیں اس آیت میں پائے جانے والے اہم پیغامات کے اوپر ایک روشنی ڈالتے ہیں۔ 1. حق کے خلاف کسی بھی قسم کا اتحاد لعنت کا حقدار ہے۔ 2. حق کے دشمنوں کا حق کے خلاف ناپاک سمجھوتا ہرگز کسی اچھے نتیجے تک نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مقابلے میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ 3. جو خدا کے نزدیک منفور اور ناپسند ہوتا ہے وہ ہمیشہ مغلوب اور ہارنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 52 کی مختصر تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 53 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا۔ کیا ان یہودیوں کے لیے حکومت سے کچھ حصہ ہے؟ اگر یہودیوں کو حکومت مل جائے تو وہ اپنے علاوہ کسی کو ذرہ برابر بھی کچھ نہیں دیں گے۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ آئیے چلتے ہیں آیت کے نکات کو جان لیتے ہیں۔ نقیراً کھجور کی گٹھلی میں موجود گہرائی کو کہتے ہیں، جو معمولی اور ناچیز سی شے کے لیے کنایے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یا اس چیز کو کہتے ہیں جسے پرندے اپنے چونچ سے اٹھاتے ہیں، یعنی یہ لفظ بہت چھوٹی اور کم چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نصیب من الملک کے بارے میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امامت و خلافت ہے، اور الناس سے مراد ہم اہل بیت ہیں، یعنی اگر بعض افراد قدرت و طاقت حاصل کر لیں تو ہم اہل بیت پر کھجور کے اس باریک و نازک دھاگے کے برابر بھی قدرت نہ رکھ سکیں گے۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ 205۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ یہودی اس قدر خود پسند ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں کوئی قدرت و طاقت آ جائے تو دوسروں کو ہرگز ان میں شامل نہیں کریں گے۔ یہ معنی یہودیوں کی کنجوسی اور تنگ نظری کے ساتھ میل کھاتا ہے اور ان کی نفسیات کے ساتھ عین مطابق ہے۔ ہم نے آیت کے ترجمے اور نکات کو جان لیا ہے، تو آئیے اسی طرح سے اس کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ 1. اپنے دین کے بارے میں دشمنوں کے غلط فیصلوں سے ہرگز مت گھبراؤ۔ 2. لامحدود حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی بھی شخص یا قوم اس حکومت میں سے چند دن کے لیے کچھ حصہ پاتے ہیں۔ 3. اپنے دشمنوں کو پہچانیں، اگر انہیں قدرت یا حکومت مل جائے تو آپ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیں گے۔ 4. جس کسی کے ہاتھ میں قدرت و حکومت آ جائے تو اسے چاہیے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود اور ان کی سہولت و آسانی کے بارے میں فکر کرے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ کیا وہ یہودی مسلمانوں کے ساتھ اس وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے؟ ہم نے آل ابراہیم کو، جن کی نسل سے تم لوگ بھی ہو، آسمانی کتاب، حکمت اور عظیم سلطنت عطا کی ہے، تو پھر کیوں اب آل محمد علیہم السلام کو نہ دیں؟ ناظرین، ہم نے آیت کے ترجمے کو جان لیا ہے۔ اس آیت میں پائے جانے والے کچھ اہم پوائنٹس اس طرح ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت میں یہودیوں کے بخل و کنجوسی کی طرف اشارہ تھا، اور اس آیت میں ان کے حسد اور جلن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور حسد بخل و کنجوسی سے بدتر ہے، کیونکہ کنجوسی میں تو کسی کو مال نہیں دیا جاتا، لیکن حسد میں حسد کرنے والا دوسروں کی عطا اور بخشش سے خود کو رنج و غم میں مبتلا کرتا ہے۔ جب خود یہودیوں کو خدا کی نعمتیں ملی اور ان پر بھی خدا کا لطف و کرم ہوا، تو پھر انہیں کیا حق حاصل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی اور کو نعمت اور قدرت عطا کرے تو وہ اس پر حسد کرے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آل ابراہیم علیہ السلام تو نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی ہاشم اس سے محروم رہیں؟ روایتیں بتاتی ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ حسد کیا گیا وہ ہم اہل بیت علیہم السلام ہی ہیں۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ 186۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتاب سے مراد نبوت اور حکمت سے مراد فہم و قضاوت، جبکہ ملک عظیم سے مراد لوگوں کی اطاعت ہے۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ 306۔ امام محمد باقر علیہ السلام ملک عظیم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں برحق اماموں کو بھیجا۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ 306۔ ایک اور روایت میں حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آل ابراہیم سے مراد ہم اہل بیت پیغمبر ہیں۔ بہار جلد نمبر 28 صفحہ 275۔ ہم نے آیت کے ترجمے اور نکات کو جان لیا ہے، تو آئیے اسی طرح سے اس کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ 1. حسد کرنے والا اللہ کے ارادے کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ 2. ساری نعمتوں کی بنیاد اور اس سے فائدہ اٹھانا سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ من فضلہ کا معنی یہ ہے کہ کسی کو عطا کی گئی نعمت کے ختم ہونے کی آرزو کرنے کے بجائے خدا سے اس کے فضل و کرم کی آرزو کرنی چاہیے۔ 3. اہل کتاب کا مشرکین کی طرف ہاتھ بڑھانا اور یہ فیصلہ سننا کہ تمہارا شرک مسلمانوں کی توحید سے بہتر ہے، حسد کی وجہ سے ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ یہودیوں نے مشرکین سے کہا ہؤلاء اہدی، جبکہ اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ام یحسدون۔ 4. ہر طرح کا لطف و کرم اللہ کی طرف سے ہے۔ کلمہ آتینا 3 بار تکرار ہوا ہے۔ 5. الہی حکومت ایسے افراد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جن کے پاس حکومت سے پہلے علمی، معنوی و روحانی مقام اور اعلیٰ سطح کی آگاہی و ہوشیاری ہونی چاہیے۔ کتاب و حکمت کا نام ملک عظیم سے پہلے آیا ہے۔ جی ہاں، روحانی نعمتیں مادی نعمتوں سے پہلے ہیں۔ ناظرین، اس تفصیلی پروگرام میں ہمیں ایک اہم چیز پتہ چلی کہ جن لوگوں سے سب سے زیادہ حسد کیا گیا ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کی ذات ہے، اور ان کے علم و فضل کی وجہ سے لوگوں نے ان سے حسد کیا، اور حسد کرنے والوں میں سب سے زیادہ یہودی آگے تھے۔ یہیں پر ہمارا پروگرام ختم ہوا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔